بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد كان الكلام في عطف الخبر على الإنشاء، ووصلنا إلى وقال في آية الصف إن العطف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا. گفتگو جو ہے ہماری خبر کو انشاء پر یا انشاء کو خبر پر عطف کرنے کے بارے میں تھی، اور اس میں جو ہے علماء بلاغت ابن مالک، ابن عصفور اور بہت سارے نحویین نے منع کیا ہے کہ آپ خبر کو خبر پر اور خبر کو انشاء پر یا انشاء کو خبر پر عطف نہیں کر سکتے. جنہوں نے جائز قرار دیا صفار، اور یہ ابن عصفور کے شاگرد ہیں، اور ایک جماعت نے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ انشاء کو علیکم السلام خبر پر عطف کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انشاء کو خبر پر عطف کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر وبشر فعل امر ہے، اور ما قبل آیت جو ہے پوری اس میں سورہ بقرہ کے اندر اعدت للکافرین کے اوپر آ کے عطف ہو رہا ہے. ایک آیت سورہ صف کے اندر وبشر الذین امر، یعنی صیغہ فعل امر حاضر بشر صرف کے وزن پر، یہاں پر آ کے بشر عطف ہو رہا ہے. سورہ صف میں کس کے اوپر؟ ما قبل ونصر من اللہ فتح قریب کے اوپر آ کے عطف ہو رہا ہے. ونصر من اللہ فتح قریب کیا بتائیں؟ یہ خبر ہے یہ. اور اشعار عرب کے اندر بھی آیات قرآنی کے علاوہ اشعار عرب کے اندر وَإِنَّ شِفَائِي عِبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ حل عند انشاء ہے، وحل عند عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ شفائی عبرتن جو کہ خبر ہے، اس کے اوپر آ کر عطف ہو رہا ہے. ایک اور شعر شاعر کا تناغی غزالا عند باب ابن عامر وکحل، کحل انشاء ہے، واو عطف عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ تناغی غزالہ جو کہ خبر ہے، اس کے اوپر آ کے عطف ہو رہا ہے. یا مثلا وقائلۃ خولان فنکح، انکح انشاء خولان کے اوپر آ کے جو خبر عطف ہو رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابن حشام کہہ رہے کہ سورہ بقرہ میں جو عطف تھا وبشر، ادھر کیا ہوا تھا عطف سورہ بقرہ کے اندر؟ کہنا کہ زمخشری نے یہاں پہ آ کے کہا ہے یہاں پر جو عطف ہے وہ امر آ کے جو ہے وہ خبر کے اوپر عطف نہیں ہو رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بلکہ یہاں پہ امر سے جو معنی نکلنا ہے، مراد جو ہے وہ معنی آ کر ما قبل معنی پر عطف ہو رہا ہے. یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ انشاء کا خبر پر عطف نہیں ہے، بلکہ خبر خبر پر عطف ہو رہا ہے. وبشر الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ ثواب، مؤمنین کا ثواب. ما قبل آیت میں جو عدت للکافرین، اس کے اندر کیا بولے؟ عقاب، عقاب کیا بتائیں؟ کافرین کے لیے. نار کیا ہے؟ کافرین کے لیے. یہ مراد ہے یہ. تو یہاں پہ کہہ رہے ہم ثواب کو آگے کس پہ عطف کریں گے؟ عقاب ثواب المؤمنین الجنہ، اس کو عطف کریں گے عقاب المؤمنین النار کے، عقاب الکافرین النار کے اوپر. جو معنی ہے وہ معنی آ کے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خبر خبر پر عطف ہو رہا ہے. یعنی کہ تعویل کر رہے ہیں کون؟ زمخشری. بات آج ہو رہی ہے؟ کس کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان حضرات کو، ابن کس کو؟ صفار کو، اور اس کے چاہنے والے جو ہیں اس کو آ کے غلط ثابت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں، امر آ کر خبر پر عطف نہیں ہو رہا، وہ انشاء آ کر خبر پر عطف نہیں، بلکہ خبر خبر پر عطف ہو رہا ہے. بات آج ہو رہی ہے؟ یہ ہم نے بیان کر لیا اس کے جو جوابات تھے. اب آ کے زمخشری کہہ رہے ہیں، یہ تو سورہ بقرہ کے اندر زمخشری نے کہہ دیا ہے. سورہ بقرہ میں آگے شفاعت کیا کہا زمخشری نے؟ ہاں، معنی کو کیا ہم چینج کر دیں گے. صحیح ہے. مراد کیا؟ وہ ثواب المؤمنین کو عذاب الکافرین پہ آ کے عطف کریں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا سید مشرفہ؟ ہاں، تو جو انہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ انشاء خبر پر عطف ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور زمخشری نے ایک اور بات کی تھی. وہ کیا بات کی تھی؟
کہ یا اس کو جو عطف کریں گے کس کے اوپر؟ بشر کو عطف کریں گے کس کے اوپر بتائیے؟ ہاں اتقو پر عطف کریں گے. ابن حشام نے عدیل کیا اشکال کیا تھا اس کے اوپر؟ کیا اشکال کیا تھا؟ آغا جعفر علیکم السلام، ٹائم پر کیوں نہیں آتے درس میں آپ؟ داڑھی آپ کی بالکل بھابھیوں کی طرح، اور گنجے ہونے کے بعد مجازن یا حقیقتاً ان کے قریب پہنچ چکے ہیں ظاہری طور پہ. کیا کہا تھا بتائیں ابن حشام نے سے دلیل؟ جی آقا یاسین، درس میں نہیں تھے آپ؟ آقا ابرار کیوں نہیں تھے آپ؟ پروگرام چھٹی تھوڑی کی تھی ہم نے پروگرام پہ جانے کے لیے. میں نے آپ لوگوں کو چھٹی نہیں تھی، آپ لوگ کیوں کہتے ہیں شران جائز کام نہیں کیا آپ نے؟ جی آقا جعفر. ابن زمخشری نے کہا یہاں پر آ کے سورہ بقرہ کے اندر بشر کو عطف کریں گے اتقو پر. کس پر عطف کریں گے؟ انشاء پر عطف ہو جائے گا. یہ کہا اس نے، ایسا ہی ہے نا؟ یا تو خبر پر عطف ہو جائے گا پہلے جواب میں، دوسرے جواب میں کیا تھا؟ انشاء پر. تو ابن حشام نے کیا اعتراض کیا زمخشری کے اس جواب کے اوپر؟ تھے آپ درس میں؟ کیا اشکال کیا؟ دوسرے پہ کہا کہ صحیح نہیں ہے، عطف سے جو مراد ہوتا ہے یہاں پہ حاصل نہیں ہے، معنی میں اتفاق نہیں ہے. پہلے والے میں وعید ہے اور اس میں بشارت ہے. احسن، دیکھا گنجو نے کتنا فائدہ ہے. احسن، تو یہ ہم نے پڑھ لیا اور الحمدللہ ختم ہو گیا. آج سورہ صف کے اندر بہت غور سنے، بہت لطیف اور مزیدار درس ہے. پتہ نہیں آپ لوگ جو ہے مطالعہ کرتے نہیں کرتے، اگر اس کو جو ہے دیکھ کے سورہ صف کی پہلے آیت سنے پوری تاکہ مطلب سمجھ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے. خدا کہہ رہا ہے هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں. ادلکم یہاں پہ جلفی بولا جاتا ہے. دلینی سنا آپ لوگوں نے؟ بات واضح ہو رہی؟ کیا بولتے ہیں لوگ؟ دلینی نہیں، کیا مجھے تھوڑا سا راستہ بتا دو. هل ادلکم، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں رہنمائی کروں تمہاری علی تجارت، ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم، جو تم لوگوں کو نجات دے عذاب علیم سے. سورہ صف. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ. ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں جہاد کرو اپنے اموال کے ذریعے سے. باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ذریعے سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو. یغفر لکم، خدا تمہیں کیا ہے؟ بخش دے گا. ویدخلکم، اور تمہیں داخل کر دے گا. جنات، ان جنتوں میں. تجری من تحت الانہار، جن جنتوں کے کیا بتائیں نیچے نہریں جاری ہیں، یا جن جنتوں سے کیا نہریں جاری ہوتی ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. وأخرى يحبونها نصر من اللہ فتح قریب وبشر المؤمنین. یہاں پر وہ حضرات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انشاء آ کر خبر پر عطف کر. سورہ صف آیت نمبر تقریباً 10 سے لے کر 13 تک 3 آیتیں ہیں. وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وبشر المؤمنین، عطف ہے وبشر فعل امر، انشاء طلب، نصر من اللہ فتح قریب کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے؟ زمخشری آ کر کہہ رہے ہیں یہاں پر وبشر المؤمنین، یہ آ کر یہ آیت نمبر 13 ہی ہے. ذالک الفوز العظیم واخری یحبونها نصر من اللہ فتح قریب. یہاں پر زمخشری کہہ رہے وبشر عطف ہے پہلی آیت میں تؤمنون کے اوپر، اور تؤمنون خبر نہیں ہے، آمنو کے معنی میں ہے. کیا ہے بتائیں؟
یا ایھا الذین، زبان غور سنیں، اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر ہیں، هل ادلکم، کیا رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں نجات دے عذاب علیم سے، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ. تؤمنون بمعنی خبر نہیں، یہاں پہ فعل مضارع ہے بمعنی آمنو ہے. تو یہ جو بشر ہے امر، اور وہ تؤمنون آمنو، انشاء کا انشاء پر عطف ہو جائے گا. آپ حضرات، آقا صفار اور آپ کی جماعت، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انشاء خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے. غلط ہے یہ بات، بلکہ کیا ہے؟ انشاء پر عطف ہو جائے گا. آقا جعفر واضح ہوا؟ واضح ہوا نہیں ہوا؟ تقریر سمجھ آئی میری آپ کو؟ آقا واضح بالکل؟ کیا کہہ رہے ہیں آقا زمخشری کہ انشاء کے اوپر آ کے عطف ہو جائے گا آمنو کے معنی میں. تو مینونا کیا بتائیں؟ اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، زمخشری بہت غور سے دیکھیں، اندر سے خارج کی طرح ہی ہے. آپ لوگوں کو اسے عامل پڑھنا چاہیے، پھر بھی اب میں تو بار بار عامل نہیں پڑھا سکتا، اس لیے مجبوراً یہ کتاب پڑھا رہا ہوں. اچھا بشر کیا ہمارے بتائیں آقا جعفر؟ عطف ہو رہے ہیں زمخشری کے نزدیک تو مینونا کے اوپر. اب یہاں پر آ کے اشکال کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ بھائی بشر کا جو فاعل ہے وہ الگ ہے. بشر میں مخاطب کون ہے؟ انتا کون ہے؟ وہ کائنات کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات آ رہی ہے اگر مجاہد؟ اور تؤمنون میں کون ہے بتائیں مخاطب؟ وہ صاحب ایمان مومنین ہے. تو بشر کا فاعل الگ، تؤمنون کا فاعل الگ. فاعل الگ ہے، آپ عطف کیسے کر رہے ہیں؟ معطوف نہیں، فاعل تو ایک ہونا چاہیے نا، مطابقت شرط یہ نہیں ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ قانون نہیں ہے تمام نبیین کا کہ بھائی ایک ہی فاعل ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. زمخشری کہہ رہے ہیں نہیں، کوئی اشکال نہیں پڑتا فاعل الگ الگ، کوئی مسئلہ نہیں. اس کی دلیل بھی لے کر آ رہا ہے. کیا رب میں ایک مثال ہے، پہلے والے میں معطوف علیہ کے اندر فاعل اور ہے، معطوف کے اندر فاعل کوئی اور چیز ہے. بات آ رہی ہے؟ اتحاد در فاعلین فی الفاعلین ضروری نہیں ہے. کون کہہ رہے بتائیں؟ ایک یہ اشکال تھا. دوسرا اشکال جو ان کے اوپر آ رہا تھا، خود اس کو دفع کر رہے ہیں یا رفع کر رہے ہیں. کیا فرق ہے رفع اور دفع میں غیر ہے؟ رفع مانا کیا ہے؟ تحفظ ہے. کیا فرق ہے آگے؟ کیا فرق ہے نجف؟ کیا فرق ہے نجف؟ رفع اور دفع کا فرق نہیں پتا؟ آپ لوگ اصول اول پڑھ چکے ہیں بھائی. کیا فرق ہے؟ اشکال آنے سے پہلے اگر اس کو ختم کر رہے ہوتے تو اس کو رفع کرنا ہوتا، اور اشکال آنے کے بعد اگر اس کو ختم کر رہے ہوتے اشکال آیا سمجھ؟ اشکال آنے سے پہلے ہی، یعنی ابھی بہت غور سے لکھ لینا، بیٹھ کے لکھ لینا. یہ آپ لوگ ماشاءاللہ بھی کفایہ مقاصد شروع کریں گے. رفع کا مطلب کیا ہے؟ اشکال ابھی نہیں آیا. مثلا ابھی کرونا وائرس آئی نہیں تھا، چائنا والے پہلے ویکسین بنا دیتے احتمال کی بنا پر، تو یہ رفع ہو جاتا ہے. اب وائرس آ گیا چائنا کے اندر، اب اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دفع ہے. وائرس آ جانے کے بعد دور کر دینا، دور کرنا، یہ ہوتا ہے دفع. وائرس آنے سے پہلے ہی اس احتمال کی بنا پر کہ مستقبل میں آئے گا، اس کو پہلے ہی آپ جو بلڈ پروف کیا چھت لگا دیں. یہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ رفع ہوتا ہے. بات آ جائے گا جعفر؟ پتا تھا آپ کو؟ لکھ لینا، یہ آج کا قیمتی مطلب ہے. تو یہ ابھی رفع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رفع، یعنی کہ ابھی اشکال ان کے اوپر آ نہیں رہا، پہلے ہی کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میرے اوپر اشکال کرے، اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو ملونا کے اندر مخاطب الگ ہے، اور یہ تو بھئی میرے نزدیک کوئی ایسا نہیں، اتحاد ضروری نہیں ہے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی آگے اشکال کرے بھئی تو منونا جو ہے نا وہ تجارتن کی تفسیر ہے. آیت کیا قرآن کی؟ دیکھیں آیت 12 پڑھنا ضروری ہے. نکالیں آیت، آگے جائیں قرآن لے کر آئے آگے جعفر. قرآن اپنے موبائلوں میں کھولیں اور پڑھیں تاکہ یہ آج ایک آیت حل ہو جائے اچھی طریقے سے. تفسیر بھی ہے، نحو بھی ہے، اور سب کچھ اسی آیت کے اندر ہے. ایک قرآن سب دیکھ لیں. ابھی سورہ صف آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک.
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، نکالیں اور سورہ صف نکالیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سورہ صف آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک. دوسرا اشکال کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ تؤمنون جو ہے نا، تؤمنون آیت کے اندر کیا اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. آیت نکالی آپ سب نے، آگئے ابرار؟ نکال لیا گئے. اب دیکھیں آیت اگر سمجھ آئی تو پھر اشکال اور جوابات سمجھ آئیں گے، نہیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے آیت میں لکھ کر لے کر آیا ہوں، قرآن تو نہیں لا سکا اور اعراب بھی نہیں لگایا آیت پہ میں نے، تو اس لیے ساتھ ساتھ لگاتے رہنا میرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. هل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں؟ ترجمہ والا قرآن ہے کیونکہ میں نے ترجمہ دیکھا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. علی تجارت، ایک ایسی تجارت پر رہنمائی کرو. خدا کہہ رہے ہیں لوگوں سے، مومنین سے. تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے عذاب علیم سے. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ. ورسولہ، اور یہاں پر یہ بھی اشکال ہو سکتا ہے، یہ بھی نیب وغیرہ سے ہٹ کے، یہ بھی ایک اشکال ابھی بھی ذہن میں آ گیا میرے. کیا اشکال ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی دشمن آگے اشکال کر سکتا ہے یہ کہ بھائی خدا جو وہ ایمان فقط اللہ اور رسول پر کہہ رہے ہیں، مولا متقین کو تو نام نہیں ہے. جبکہ ہمارے یہاں پہ شرط کیا بتایا گا؟ ایمان بعلی ابن ابی طالب، اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ. ایسا ہی ہے، تو اس آیت میں تو علی کا ذکر ہی نہیں ہے. وَتُجَاهِدُونَ، تو اس کی تفسیر دیکھ کے آنا. اس کی تفسیر کہاں دیکھیں؟ تفسیر برہان میں آیت اللہ حاشم بحرانی کے دیکھ کر انہوں نے کیا تفسیر کی آیت کی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ کے اندر کیا تفسیر کی ہے؟ ظاہر نہیں ہونا چاہیے وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی رات میں جہاد ہوئی، ولایت علی ابن ابی ولایت اہل بیت ہونا چاہیے. ظاہراً نہیں مت ہے بے اموالکم، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ لیں اس کی تفسیر کیا ہے اس کی. اچھا یہ بھی ایک اشکال بن سکتا ہے. الغرض ابھی وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ابن زمخشری کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وبشر المؤمنین، جو 13 نمبر آیت ہے وہاں پہ بشر تؤمنون کے اوپر عطف ہو رہا ہے، جو کہ آمنو کے معنی میں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فاعل الگ الگ ہے، بشر کا فاعل کائنات کے نبی ہے، تؤمنون کا فاعل مؤمنین ہے، تو بھائی کوئی فرق نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ فاعل ایک ہونا چاہیے. ایک جواب یہ دیا انہوں نے، صحیح ہے گا. دوسرا اشکال کہہ رہے ہیں کوئی یہ کر سکتا تھا کہ بھئی تؤمنون تفسیر ہے کس کی؟ تجارت کی. علی تجارت، خدائی کہہ رہے نا ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں ہے کہ جو تجارت عذاب سے نجات دے. وہ تجارت کیا؟ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ. بات آ رہی تجارت کیا بتائیں؟ اللہ پر ایمان اور رسول اللہ کے اوپر ایمان. یہی لگا تجارت ہی ہو گئی. تجارت کیا ہو گئی بتائیں؟ تو کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے بھائی تؤمنون کیا بولے؟ تفسیر تجارتن ہے، اور آپ نے تؤمنون کیا بولا؟ امر کے معنی میں امنو بولا. بات آ رہی ہے. جبکہ خود تفسیر ہے علی تجارتن کی، وہ تو امر نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اشکال سمجھ آ رہا ہے؟ زمخشری کے اوپر کوئی علی تجارتن تو امر نہیں ہے نا. یا حل ادلکم استفہام امر نہیں ہے. وہ حل ادلکم نہیں، میں نے تجارتن بولا، وہی ایک ہی بات ہے. حل ادلکم علی تجارتن امر نہیں ہے، استفہام ہے. اور یہ تؤمنون آپ نے جو امر بنایا تفسیر ہے اس حل ادلکم علی تجارتن کے لیے. یہ کیا بولے؟ یہ مفسر ہے، وہ مفسر ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کس طرح مفسر اور مفسر ایک ہونا چاہیے نا. وہ تو استفہام ہے اور آپ ادھر امر کر رہے ہیں، تفسیر کس طریقے سے کر رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اشکال سمجھ آ رہا ہے؟ زمخشری کے اوپر یہ اشکال آ سکتا تھا کہ آپ نے بشر کو لا کے عطف کیا تؤمنون کے اوپر، تو بھائی یہ تؤمنون کیا بولے؟ اگر تفسیر ہے کس کے لیے؟ تجارت کے لیے. تو طلب تو ہے نہیں یہاں پہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ استفہام ہے. وہ بات واضح ہو رہی ہے. اور تجارت کی کیا بنے؟ یہ تفسیر بن رہی ہے. یہ مفسر ہے
وہ ماقبل جملہ کیا مفسر خدا کہہ رہے ہیں نا حل ادلکم کیا رہنمائی کروں میں. اب کس چیز کی رہنمائی؟ اس کے اندر کیا بولے استفہام ہو گیا. یہ محتاج ایک مفسر کی طرف. مفسر یہ آگے تؤمنون باللہ والا جملہ بات آ رہی ہے. اشکال یہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ جو تؤمنون کا آمنو کے معنی میں لے رہے ہیں امر کے معنی میں طلب کے معنی میں، ادھر تو یہ طلب ہے ادھر تو استفہام ہے. وہ تو یہ آپ کس طریقے سے کریں؟ مفسر اور مفسر ایک نہیں رہے گا پھر. بات آ رہی ہے. اس کا راز وارد ہو رہا ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اب یہاں تک عبارت پڑھیں تاکہ مطلب واضح رہے. اشکالات سمجھ آ گئے سب کو؟ صار واضح للجمیع. آگے واضح ہوا؟ آگے حاکم ہے ایک دفعہ اور آخری دفعہ آگے نجف کی محبت میں ہم بیان کر رہے ہیں. اشکال یہ ہے، پورا سنیں دوبارہ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. گفتگو ہماری اصل بحث کیا ہے؟ اصل بحث یہ ہے کہ کیا انشاء کو خبر پر یا خبر کو انشاء پر عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دوبارہ سننے، بہت اہم آخری بات. علماء بلاغت نے، ابن مالک نے، ابن عصفور نے، انہوں نے کیا منع کیا؟ انہوں نے کچھ نحویین نے جائز قرار دیا کہ ابن عصفور کا شاگرد ہے، سفار اس میں بڑھ نہیں کر سکتے. انہوں نے انشاء کا خبر پر عطف ہونا یا خبر کا انشاء پر عطف ہونا، اس کے لیے آیات قرآنی اور اشعار عرب سے مثال لے کر آئے دلیل کے طور پر اپنے. صحیح ہے؟ اس میں دو آیتیں، وبشر الذین آمنوا، ایک سورہ بقرہ ایک آیت کل ہم نے پڑھ دی، اس کے جوابات اشکالات ختم ہو گئے. دوسری آیت تھی آیت سورہ صف کہ انہوں نے آ کے سفار وغیرہ نے اس کی جماعت نے آگے کیا کیا؟ بشر الذین امر انشاء آ کے عطف کیا خبر کے اوپر، کا انشاء خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے. صحیح ہے، قرآن کے اندر ہو رہا ہے تو پھر کس کے اندر مجال کے عطف نہ کرے؟ افصح الکلام کیا بولے گا؟ قرآن ہے. زمخشری نے پہلی آیت کے اندر بھی اشکال کر کے شبہ ڈال کے چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں تعویلات اور کر کے بھئی انشاء پر وہ انشاء خبر پر نہیں بلکہ پہلی آیت میں یا تو خبر کے اوپر یا انشاء کے اوپر ہو رہا ہے. بات واضح ہو گئی. ہم نے انتہینا وللہ الحمد. آج سورہ صف کے اندر بھی یہی کر رہا ہے کام. کیا کر رہا ہے زمخشری؟ کہہ رہے بھئی یہاں پہ جو ہے وہ بشر نصر من اللہ کے اوپر عطف نہیں ہو رہا بلکہ بشر تؤمنون جو کہ آمنو کے معنی میں اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، تو انشاء کے اوپر ہو گیا ایک. اب جب عطف کر دیا تو خود اشکال آنے سے پہلے، اشکال مقدر اسی کو بولتے ہیں کہ جو ابھی تک آیا نہیں ہے، ابھی کسی نے بھی نہیں کیا، خود زمخشری کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہاں پہ کیا مخاطب الگ الگ ہے. مثلا بشر کا مخاطب نبی کریم ہے تو منون کا مخاطب مؤمنین ہے، تو کہہ رہے کوئی اشکال کوئی فرق نہیں ہے، مخاطب الگ الگ ہوں، آپ معطوف کو لا کے معطوف علیہ پر عطف کر سکتے ہیں. بات ضروری ایک. اور دوسری بات کہہ رہے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہاں پہ تؤمنون کیا بولے گا تجارتن کی تفسیر ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ طلب نہیں ہے بلکہ کیا بولے تجارتن کی تفسیر ہے. تو آپ جو ہے مفسر الگ مفسر الگ، ایسا بھی نہیں ہے. اس کا بھی میرے پاس جواب ہے. یہاں تک بات واضح بالکل آگا. اب عبارت دیکھیں. وقال یعنی وقال زمخشری تب پڑھے اما آیت البقرہ فقال زمخشری. وقال زمخشری نے فی آیت الصف، آیت صف میں کیا کہا؟ آیا بقرہ ہم نے پڑھ لی، جو آیا جو نہیں آیا ہلاک ہو گیا. وقال فی آیت الصف، آیت صف میں زمخشری نے کیا کہا؟ ان العطف، یہ جو عطف ہے یہ وبشر المؤمنین علی تؤمنون کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ لأنه بمعنى آمنو، کیونکہ تؤمنون آمنو کے معنی میں، تو انشاء کے اوپر ہو گیا. ولا يقدح، یعنی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے. فی ذالک ان المخاطب بتؤمنون المؤمنون، کہہ رہے کوئی ضرر نہیں رکھتا کہ اس عطف کرنے میں ان المخاطب بتؤمنون، تؤمنون کا جو مخاطب ہے وہ کیا ہو؟ المؤمنون. وبشر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اور مبشر کا مخاطب کون ہو؟ نبی کریم. کہہ رہے کوئی ضرر نہیں رکھتا. ولا ان يقال فی تؤمنون، کہہ رہے نہیں یہ کہا جائے تؤمنون کے اندر انه تفسیر للتجارہ. کیا بولے؟ یہ تفسیر ہے کس کی؟ تجارتن کے لیے. لا طلب کی تفسیر نہیں ہے یہ، بلکہ کیا بولے؟ دیکھیں تؤمنون کو ہم نے کیا بنایا؟ امر بنایا ہے. اب کوئی آ کے یہاں پہ بھی تؤمنون تفسیر ہے استفہام کی، وہ استفہام ہے، آپ طلب بنا رہے ہیں. مفسر اور مفسر ایک نہیں رہے گا. اشکال سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ کہہ رہے بھی تجارتن کی تفسیر نہیں، کوئی استعمال نہیں کرے بلکہ طلب ہی کی تفسیر ہے یہ. بات آ رہی ہے آقا جعفر؟ اب طلب کس طرح بنائیں گے؟ ایک فنی طریقے سے.
ایک اشکال یہ وَإِنَّ يَغْفِرْ لَكُمْ جواب الاستفہام. آیت دیکھیں دوبارہ، آیت دیکھیں سب. بہت دقیق بحث ہے آج کی، شاید مغنی کے اندر ایک دقیق ترین ابحاث کے اندر یہ آج کی بحث ہے. یہ آیت دوبارہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون یغفر لکم. کیا بولا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ جو یغفر لکم ہے یہ استفہام یعنی هل ادلکم کا جواب ہے. یہ یغفر لکم کیا بولے گا؟ وَإِنَّ يَغْفِرْ لَكُمْ جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب كما مر في بحث الجمل المفسرة. بات آج ہوئی؟ اگر مشتبہ یہ سر کے اوپر سے گزر گئی. بات سمجھے اگر مجاہد ہیں؟ مجھے نہیں، آپ کو کیسا آ گیا؟ کیا یہ بتائیں؟ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ طلب نہیں ہے بلکہ یہ مفسر ہے. کون استفہام کیا کون استفہام کا مفسر ہے؟ یہ یغفر لکم جو ہے یہ طلب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ طلب پہ عطف نہیں والا بلکہ یہ یغفر لکم جو ہے یہ جواب ہے استفہام کے لیے. کس طرح جواب بنے گا؟ یہ ہے نا کہ حل ادلکم یہ جو خداوند عالم یہ جو سوال کر رہا ہے اگر وہ نہیں سنیں ایسے سر نہیں لائے اور سنیں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ الدلالہ علی التجارہ یہ کیا بولے گا؟ سبب ہے ایمان کے لیے. کیا بولے گا؟ دلالت تجارت کے اوپر سبب ہے کس چیز کا؟ ایمان کا. بات آج ہو رہی ہے. اور ایمان سبب ہے غفران کا. تجارت پر رہنمائی کروں یہ سبب ہو گیا کس چیز کا؟ بتائیں. ایمان کا. رہنمائی کی، ہم نے رہنمائی دی تو کیا چیز حاصل ہو گئی؟ ایمان آ گیا. ایمان جب آ جائے تو کیا چیز حاصل ہو جائے گی؟ مغفرت آ جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہے؟ تجارت پر دلالت سبب ہے کس کا؟ ایمان کا. ایمان سبب ہے کس چیز کا؟ مغفرت کا. دیکھیں حل ادلکم علی تجارت یہ سبب ہے کس چیز کا؟ تؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ. ایمان لے کر جانا سبب کس چیز کا بتائیں؟ مغفرت کا. یغفر لکم ویدخلکم مغفرت بھی ہو جائے گی، جنت میں بھی بتائیں کیا داخل ہو جائے گی. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں زمخشری کو یہ نہ سوچے کہ یہاں پہ سبب ہے، سبب کو لا کر سبب کی منزلت پر رکھ دیا ہے. سبب کیا ہے؟ سبب السبب کیا ہے؟ یغفر لکم کو لا کے کیا کر دیا؟ خود سبب وہ کیا تھا؟ تجارت اور تجارت پر لا کے رکھ دیا. یعنی کہ یغفر لکم تمہاری بخشش کیوں ہوگی؟ کیونکہ کیا میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت تھی نا، یہ جمل مفسرہ کے اندر باب ثالث کے اندر وہ جملے کے جن کے لیے محل اعراب ہے، ہم نے یہ بات وہاں پہ مفصل طور پر کی یہاں پہ کہ یہاں پر غفران کو لا کے جو سبب کا جو سبب تھا اس کو لا کے خود سبب کی جگہ پر رکھ دیا. سبب کا سبب کیا ہے؟ تجارت کا سبب ہے ایمان، ایمان کا سبب ہے غفران. یہاں پہ غفران کو خود تجارت کی جگہ پر لا کے رکھ دیا یا خود ایمان کی جگہ پر لا کے قرار دے دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سبب ہے کس چیز کا؟ غفران کا. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ایمان کس چیز کا سبب ہے؟ غفران کا. کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا بھی یہ جو ہے نا یہ اشکال وارد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں بھی ہم بیان کرتے کیوں نہیں ہوگا. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آ رہی؟ کچھ ہے نہیں ہو رہی ہے غیون؟ نہیں ہے، ابھی اور سمجھاتا ہوں ہم لوگوں میں. دیکھیں عبارت دیکھیں، ولا ان یقال، ابھی عطف ہو رہا ہے ولا یقال. عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ نہیں عطف نہیں، اس کو مستانفہ بنا ہے. ولا ان یقال ولا یقدح، یعنی ایک تو اشکال یہ وارد نہیں ہوگا کہ مخاطب الگ الگ ہے تو آپ کس طرح عطف کر رہے ہیں. ولا ان یقال، اور کہنا یہ بھی نہیں کہا جائے گا فی تؤمنون انه تفسیر للتجارہ، یہ التجارتوں کی تفسیر ہے، لا للطلب، طلب طلب کی تفسیر ہی نہیں ہے. تو آپ نے امنو کیسے نکال دیا؟ کیوں؟ کیونکہ مفسر اور مفسر کیا ہونا چاہیے بتائے گا؟
بھئی جو چیز جس چیز کی تفسیر کر رہی ہے اگر وہ الگ ہو تو تفسیر کیسے ہوگی؟ بات آج نہیں ہو رہی. اگر آپ تفسیر ایک ایسی مبہم چیز کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو پھر اس کو مفسر ہی نہیں کہیں گے. مفسر کیا ہونا چاہیے گا؟ مبین مفسر ہونا چاہیے، جس کی تفسیر کی جا رہی ہے اس کو واضح کرے، بیان کرے. یہ امر ہے، وہ استفہام ہے، تو کیسے تفسیر کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ولا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجارتن کی تفسیر ہے، یہ ہم کہیں گے نہیں کہ تفسیر ہے اس کی. بات ضروری نہیں ہو رہی. لا طلب و ان یغفر لکم، پھر آیت کے اندر جو یغفر لکم آ رہا ہے نا، وہ کیا؟ وہ جواب الاستفہام، وہ استفہام کے حل ادلکم کے جواب میں تنزیلا، در حالہ کہ اس یغفر کو قرار دیتے ہوئے لسبب السبب، در حالہ کیا؟ نازل کرتے ہوئے سبب کو منزلت السبب، سبب کی جگہ پر. سبب کیا ہے؟ دلالہ علی التجارہ، یہ سبب ہے. یہ بات ضرور نہیں ہو رہی. دلالہ علی التجارہ، یہ کیا بولے؟ یہ دلالہ التجارہ ایمان ہے. ایمان کیا بولے؟ سبب ہے غفران کے لیے. یہاں پر سبب کیا ہو گیا؟ غفران ہو گیا. اس سبب کو لا کر خود دلالت کے اوپر، سبب کے اوپر لا کے رکھ دیا گیا کہ بھئی حل ادلکم سے مراد کیا ہوئی؟ غفران ہے. وہ خدا چاہتا ہے کہ نتیجے میں بخشش چاہتا ہے. لوگ کیا اس کے جہنم میں نہیں، بلکہ کیا جنت کی طرف آ جائے. بات واضح ہو رہی ہے. کما مر فی بحث الجمل المفسرہ، جیسا کہ جمل مفسرہ کی بحث میں گزر گیا. اب یہاں سے جواب دے رہی ہے اشکال کیا انہوں نے، دونوں اشکال، ولا یقدح اور اس کا دوسرے کا ولا ان یقال کا. کہہ رہے ہیں لأن تخالف الفاعلین لا یقدح، مخالفت ہونا فاعلوں میں کہہ رہے ہیں کوئی اشکال نہیں لگتا. لا یقدح. تقول، آپ کہتے ہیں قوموا وقعد یا زید. قوموا کے اندر فاعل کیا؟ جمع. وقعد کے اندر فاعل کیا؟ مفرد انت. وقعد کا عطف کرو قوموا کے اوپر، تو کہہ رہے مفرد کا آپ نے لا کے عطف کرے جمع کے اوپر. کہہ رہے کوئی اشکال نہیں لگتا. کون کہہ رہے بتائیے؟ زمخشری. لیکن زمخشری کا اپنا نظریہ ہے یہ. ادھر نحوین کا اختلاف ہے. نحوین کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اس طرح آپ عطف نہیں کر سکتے. بات ضروری ہے جعفر. وَلِأَنَّ، اب دوسرا جو اشکال کیا تھا، دوسرا اشکال کیا تھا کہ تؤمنون کو یہ مت سوچے کیا کہ تجارتن کی تفسیر ہے. وَلِأَنَّ تؤمنون، اور تؤمنون لا يتعین للتفسیر، کہنا ضروری ہے کہ تفسیر ہوئی ہے. آپ تو کس کے لیے بتائیں؟ یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ تفسیر ہو رہی ہے تجارتن کی؟ ہو سکتا تفسیر نہ ہو. بات ضروری نہیں ہو رہی. تؤمنون الگ سے کیا بولے آگا؟ یہ آمنو کے معنی میں کوئی اس کا غرض اوپر سے بولے ربط ہی نہیں ہے اس کا. حل ادلکم علی تجارت سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، الگ سے جملہ، یہ کوئی تفسیر ہی نہیں ہے اس کی. کسے بولا تفسیر ہے یہ؟ لا یتعین للتفسیر. زمخشری کیا کہہ رہے ہیں؟ معین نہیں ہے کہ کس کے لیے ہو بولے سید مجتبیٰ؟ تفسیر کے لیے ہو. یہ بول رہے کہہ رہے ہاں چلے ہم مان لیتے تفسیر کے لیے. سلمنا، بہت غور سے سنیں، ہم مان لیتے کیا بولے یہ تفسیر کے لیے. یہ کیا بولے؟ تفسیر کے لیے ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے اگر ہم تفسیر کے لیے مان لیں تو یہاں پر دو چیز آ جائیں گی، دو امر آ جائیں گے. کیا آ جائیں گے بتائیں؟ اس طرح بولے دو احتمال ہے اگر ہم تفسیر کے لیے مان لیں. کیا آ جائیں گے؟ احتمالان. دو احتمال آ جائیں گے تفسیر کی بنا پر. کہہ رہے کہ ایک تو ہم یہ بولیں گے جو تفسیر صناعی ہے. کیا بولیں؟ اور دوسرا تفسیر معنوی. بات واضح ہو رہی ہے؟ زمخشری بول لیں کہ اگر آپ تفسیر مان بھی لیں، مان لیتے ہم تفسیر کی دو طریقے کی تفسیر، ایک ہوتی ہے تفسیر صناعی، دوسری تفسیر معنوی. تفسیر صناعی کیا ہے؟ کہہ رہے کہ تفسیر صناعی ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ حل ادلکم، بہت غور سے سنیں، علی تجارت. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں. کہہ رہے ہیں بالکل. تؤمنون تفسیر ہے حل ادلکم علی تجارت کے لیے، لیکن حل ادلکم علی تجارت جو ہے نا، یہ استفہام نہیں ہے، بلکہ خدا کہنا چاہ رہا ہے اتجروا تجارتن، آؤ تجارت کرو. خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے استفہام نہیں ہے. حقیقت میں حل ادلکم علی تجارت اتجروا کے معنی میں ہے. تؤمنون اتجروا آمنو، آؤ تجارت کرو. تجارت کیا کرو؟ ایمان لے کر آ جاؤ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو صناعی کیسے ہو گئی؟ اس امر کو لا کے وہ جو تفسیر جملہ مفسر اور مفسر دونوں کو ایک کر دیا، یعنی امر کر دیا. اتجروا تجارتا آمنو. کہہ رہے ہیں اب کوئی اشکال ہے؟
یعنی یہ ہوگی تفسیر صناعی، یعنی کیا صناعت میں قواعد نحوی کا خیال رکھتے ہوئے اس امر کو جو کہ تفسیر کرنے والا ہے مفسر کو بھی کیا آپ امر بنا دیں گے. جب امر بنا دیں گے تو کوئی اشکال رہے گا نہیں رہے گا. آقا جعفر بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک احتمال ہو گیا. دوسرا احتمال یہ کہ تفسیر صناعی نہیں بلکہ آپ معنی، یہاں پہ تفسیر کیا کریں، تفسیر بالمعنی کریں. یہاں پہ تفسیر صناعی نہیں ہے بلکہ کیا بولے معنی ہے. یعنی کیا، یعنی کہ استفہام وہی حل ادلک علی سبب نجاتک، کیا میں تمہاری نجات کی طرف رہنمائی کروں. آمن باللہ یا آمن باللہ، اللہ پر کیا بولے ایمان لے کر آ جاؤ. یعنی کیا وہاں پہ استفہامی ہے اور تؤمنون فعل امری ہے. معنی کیا بولے، معنی اس کا امری کا ہے اور اس کا کیا بولے استفہام کا ہے. اس صورت میں کہہ رہے ہیں تفسیر بالمعنی کی صورت میں آپ اس وقت عطف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پہ آمن امر ہو جائے گا اور ماقب جو آپ مفسر جس کی تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں وہ استفہام ہو جائے گا. مفسر اور مفسر ایک نہیں رہے گا اس صورت میں، اس لیے عطف کرنا جائز نہیں ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہاں. اور دوسرا کیا، ادھر جو ہے وہ تبشیر جو آپ بشارت جو عطف کرنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر جو آپ تفسیر علی صورت میں آپ بشارت کو کیا اس پر تؤمنون کے اوپر عطف نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ وہ بشارت کی صورت میں کس کا نتیجہ تھا بتائیں؟ وہ حل ادلکم کا نتیجہ تھا. وہ جب آپ نے ادھر لا کے ادھر امر کے اوپر عطف کر دیا تو پھر کہہ رہے ہیں عطف نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ اس تفسیر معنی تفسیر کی صورت میں تفسیر کو آپ کیا ادھر تاخیر نہیں کر سکتے، عطف نہیں کر سکتے تؤمنون کے اوپر. بات آج ہوئی کچھ، یہ سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. اگر ابھی بھی واضح نہیں ہو رہا تو یہ جو درس یہ چینل پہ آئے گا اس کو پین لے کر بیٹھے اور لکھ لیں پورا یہ دونوں صورتیں جو میں نے بیان کی. مطلب واضح آگا، بہت آسان کرنے کی کوشش کی میں نے. آقا جعفر ایسا ہی ہے نا، اب اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا. عبارت دیکھا ہم یہاں تک. وَلِأَنَّ تُؤْمِنُونَ، دوسرا اشکال آنے سے پہلے جواب دے رہی ہے، رفع کر رہے ہیں زمخشری. کہنا ہے کوئی نہ سوچے کہ تؤمنون کیا تفسیر للتجارہ، لا يتعلق للتفسیر، ہو سکتا تفسیر کیوں نہ ہو. سلمنا، کہنا چلو میں مان لیتا ہوں تفسیر کے لیے کیا بنے کیا تجارت تفسیر ہے. ولیکن یحتمل، لیکن کہنا احتمال ہے. اب دو احتمالات دے رہے ہیں. احتمال اول، امر اول، انہ تفسیر مع کون امرا، تفسیر ہو تجارت کے لیکن ساتھ ساتھ کیا بولے امر بھی آ جائے. کس طریقے سے امر آ جائے؟ وذالک بان یکون معنی الکلام السابق، کہہ رہے کلام سابق کا معنی کیا ہے اتجروا تجارتا. استفہام اس کے باقی نہیں رکھیں گے ہم، اس کو بھی امر کر دیں گے، اس کو بھی امر، مفسر بھی امر، مفسر بھی امر. اتجروا تجارتا تنجیکم من عذاب علیم، کہہ رہے ہیں یہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں، اس کو امر کیسے بنا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قرآن کی اور آیتوں میں اس طریقے سے ہوئے. کما کان فہل انتم منتہون، حل انتم استفہام ہے لیکن کیا بمعنی انتہو، فی معنی انتہو کے معنی میں، امر کے معنی میں. جس طرح آپ سورہ مائدہ کے اندر حل انتم منتہون میں استفہام کو امر کے معنی میں لے رہے، اس طرح یہاں پہ بھی امر کے معنی میں لے. کیا ہو گیا اس کے اندر؟ اس کو تفسیر صناعی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بتایا؟ تفسیر صناعی. تفسیر صناعی کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی تفسیر صناعی یعنی کہ قواعد نحویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کرنا. تفسیر صناعی یعنی کیا بتایا؟ تفسیر روایہ، تفسیر قرآن بالقرآن. تفسیر صناعی کیا بتائے گا؟ قواعد. آج ایک نئی چیز آپ کو پتہ چلی، تفسیر صناعی یعنی کیا؟ یعنی کہ صناعت نحوی کو مد نظر رکھ کے تفسیر کی جائے. یہاں پہ کیونکہ مفسر اور مفسر کا ایک ہونا ضروری ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ تو تؤمنون کو لا کے اتجروا تجارتن کے لیے مفسر بنا رہے ہیں. آئی بات سمجھ؟ بأن يكون معنى الكلام السابق، کلام سابق کا معنی کیا ہے؟ اتجروا تجارتن، اتجروا تجارت کرو، تجارتن ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. لأن الامر یعنی کما کان فهل انتم منتهون فی معنی انتہو. ایک احتمال ہو گیا. یہ کیا ہوگی؟ لکھنے ادھر نہیں لکھا انہوں نے، یہ تفسیر صناعی کیا ہوگی بنے آگا ادھر اپن رکھیں. ولیکن یحتمل، یہاں سے تفسیر صناعی بیان کر رہے ہیں. ایک ہو گئی. او بان یکون، یہ تفسیر معنوی. او بان یکون تفسیرا فی المعنی، یا یہ کہ یہاں پہ تؤمنون تفسیر فی المعنی ہو دون الصناعہ، صناعت نحوی کو یعنی مفسر اور مفسر ایک ہو اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے بلکہ فقط معنوی تفسیر ہو رہی ہے. لأن الامر
قد یساق لافادۃ المعنی، کہنے کیونکہ امر کو کبھی کبھار فقط معنی کو پہنچانے کے لیے، افادہ معنی کے لیے کیا ہے یساق لایا جاتا ہے، کس کو بتائے گا امر کو، الذی یتحصل من المفسرہ کہ جو بتایا کیا ہے مفسرہ، یعنی جو جملہ تفسیر کرنے والے تؤمنون، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہے امر حاصل ہو رہا ہے، اس کو لایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ فقط جملہ مفسرہ کو کیا بیان کیا جائے، اس کے لیے کیا امر کو لایا جاتا ہے۔ یقول، آپ اس طرح کہیں گے، هل ادلک علی سبب نجاتک، کیا سبب نجات کی طرف رہنمائی کروں؟ آمن باللہ، تؤمنون سے آمن نکالا، یہ تفسیر فی المعنی ہو گئی، صناعت کو یہاں مد نظر نہیں رکھا، صناعت کیا کہ اس تؤمنون اور اس کے درمیان مفسر اور مفسر کا ایک ہونا، اس کی طرف نظر نہیں کر رہے بھی ہم، بات آج ہو رہی ہے۔ کما تقول ہوا ان تؤمن باللہ، جیسا کہ آپ کیا کہتے ہیں ہوا وہ کیا ان تؤمن باللہ، کہ آپ کیا اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں، وحینئذ لکھ نہیں نظر، یعنی کہ تفسیر فی المعنی کرتے وقت، تفسیر فی المعنی کے وقت، فیمتنع العطف، سید مشتبہ کیا ہو جائے گا عطف ممتنع ہو جائے گا، کیوں؟ لعدم دخول التبشیر فی معنی التفسیر، کیوں؟ کیونکہ صورت میں تبشیر کا معنی تفسیر کے اوپر، یہ تفسیر معنوی کی تفسیر بالمعنی کے اوپر داخل ہونا کیا بولے گا جائز نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی ہم نے اتنے گھنٹے تقریر کی، کیوں نہیں ہوگا بتایا گا مشتبہ ہے؟ معنی صحیح نہیں بنے گا، کس طرح نہیں بنے گا صحیح؟ سبب تو الگ ہے نا، اس کا سبب الگ ہے، آج افر اب بتائیں بعد جو کیا ہے، کیوں تبشیر جو ہے وہ معنی تفسیر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ یہ بشارت تفسیر نہ تجارت نہیں ہے، کس طرح کی تفسیر بشارت؟ بشارت نہیں ہے، وہ ایمان جس طرح وہ سبب کا دلالت علی تجارت سبب ایمان کا، اور ایمان سبب ہے کفران کا، اس طرح یہ تبشیر جو ہے یہ سبب نہیں ہے، اس کا سبب دلالت علی تجارت یا ایمان نہیں ہے، یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ تبشیر کا تعلق تجارت سے نہیں ہے، جبکہ اس کا تعلق ہاں تبشیر کا تعلق تجارت سے نہیں ہے، بات آ ضروری۔ اب آپ اگر عطف کریں تو کیا جو بولا عطف غلط ہو جائے گا، انہوں نے جو پہلا استعمال دیا تو آپ پہ تجارت کی بات، یہاں پہ اتجرو تجارت امر کرے تھا اسے، بات آ ضروری نہیں ہو رہی، پہلے احتمال میں استفہام ہی نہیں تھا بلکہ امر کرے تھا اس کو، اور اس کو آمن پھر لا کے عطف کیا تھا تو کوئی اس کے اندر اشکال نہیں تھا، بات آ ضروری۔ اب دوسرے معنی میں استفہام باقی رکھے انہوں نے، فقط کیا اس جملے مفسر یعنی کہ تؤمنون کو آمن کے جب معنی میں کیا تو کہنا اب آ کے آپ بشارت کو اس کے اوپر عطف نہیں کر سکتے، بات آ گئی سید مصطفیٰ۔ وقال السکاکی سیأتی الکلام والحمد